مسائل ذکر ہو چکے تھے، مزید آپ سماعت فرمائیں۔ نماز میں قیام کے سوا، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، تو نماز میں قیام کے سوا رکوع، سجود، قعود میں کسی جگہ قرآن کی کوئی آیت یہاں تک کہ بسم اللہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اگر رکوع یا سجدہ یا قاعدے میں قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو سجدہ صحیح واجب ہے، یعنی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ صرف قیام میں کرنا ہے، رکوع میں یا سجدے میں یا قاعدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے قاعدے میں یا رکوع یا سجدے میں پڑھ دی تو آپ پر سجدہ صحیح واجب ہو جائے گا۔ کئی بار ہوتا ہے آدمی جب قاعدے میں بیٹھتا ہے اور التحیات پڑھنا جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ کئی بار اس کی زبان سے بے ارادہ جو ہے بسم اللہ شریف نکل جاتی ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اگر رکوع یا سجدہ یا قاعدے میں قرآن کی کوئی آیت آپ نے پڑھ دی تو بسم اللہ شریف ہی پڑھ دی تو آپ پر سجدہ صحیح واجب ہو جائے گا۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کا نماز میں ادا کرنا اور یعنی فوراً ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا یا 3 آیات کے پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنی یا زیادہ دیر کی تو سجدہ تلاوت بھی کرے اور سجدہ سہو بھی کرے، یعنی نماز کے اندر ایسی آیت پڑھی تھی جو کہ آیت سجدہ تھی تو اس کے لیے حکم تھا کہ وہ فوراً سجدہ تلاوت کرے، اب اس نے فوراً سجدہ تلاوت نہ کی، دیر کر دی، تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت بھی کرے گا اور سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اگر امام نے ان رکعتوں میں کہ جن میں قرأت آہستہ آواز سے کرنا واجب ہے، مثلا ظہر و عصر کی سب رکعت، یعنی ظہر میں عصر میں چاروں رکعتوں میں آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی پچھلی 2 میں سے کسی بھی رکعت میں بھول کر بلند آواز سے قرآن عظیم پڑھا اور اس کی کم از کم مقدار کہ جس سے فرض قرأت ادا ہو جائے، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں 1 آیت ہے، یعنی اگر صرف 1 آیت جتنا بھول کر بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ صحیح واجب ہوگا، اور اگر اس قدر جان بوجھ کر بآواز بلند پڑھا ہے تو نماز کا پھیرنا واجب ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر اس نے بلند آواز سے پڑھا ہے تب تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اور اگر بھولے سے 1 آیت کی مقدار اس نے بلند آواز سے پڑھ دیا تو پھر اس پر سجدہ صحیح واجب ہو جائے گا۔ کب؟ امام پر کس وقت؟ جبکہ جن رکعتوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، ظہر و عصر میں سب رکعتوں میں قرأت آہستہ ہوتی ہے، اور مغرب اور عشاء کی جو بعد والی 2 رکعتیں ہیں ان میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو قرأت میں تاخیر ہونے یعنی الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا، لہذا سجدہ صحیح کرنا جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ الحمد کے ساتھ فوراً سورت ملانا واجب ہے۔ تو کئی بار ہمارے اسلامی بھائی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اب وہ سوچنے لگتے ہیں کون سی سورت ملائیں، تو اس چیز کا وہ خاص خیال رکھیں۔ اگر اسی سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، اگر اتنی دیر اگر ہو گئی سوچنے میں تو پھر سجدہ صحیح واجب ہو جائے گا، اس لیے الحمد کے بعد ہمیں فوراً سورت ملانی ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے۔ بس آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان ہوا پلٹ گیا، ہم نے سورت پڑھ لی، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے، کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اگر بھولے سے آپ نے پڑھ دیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، اور آپ کی نماز ہو جائے گی، نہ آپ کو سجدہ صحیح کی اصلاً کوئی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے آپ نے قرأت کر دی، الحمد شریف پڑھ دی یا سورت ملا لی، حکم یہ تھا کہ نہ ملائے، اور اگر آپ نے بھولے سے ملا دی تو آپ پر کوئی جو ہے سجدہ صحیح واجب نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پہلی 2 رکعتوں میں قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد تشہد التحیات پڑھا تو سجدہ صحیح واجب ہے، اور اگر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا تو سجدہ صحیح واجب نہیں، اور پچھلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے پہلے یا بعد میں تشہد پڑھا تو سجدہ صحیح واجب نہیں۔
مطلب یہ کہ پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں فرضوں کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں جس میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے، تو اگر الحمد شریف سے پہلے آپ نے تشہد پڑھا تحیات تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر الحمد شریف کے بعد آپ نے تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر قیام میں سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی قیام میں صرف 1 ہی مرتبہ ہم نے الحمد شریف پڑھنا ہے، اگر ہم نے 1 سے زیادہ مرتبہ الحمد شریف پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ امام صاحب نے جہری نماز میں، جہری نماز یعنی جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، بلند آواز سے قرات واجب ہے، یعنی فجر کی دونوں رکعتیں، مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں بقدر 1 آیت پڑھنے کے آہستہ قرات کی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ جس طرح مسئلہ پیچھے آیا تھا کہ جن رکعتوں میں، جن نمازوں میں آہستہ قرات ہوتی ہے، اگر بلند آواز سے قرات کی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور جن نمازوں میں، جن رکعتوں میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے ان میں اگر آہستہ 1 آیت کی مقدار اگر پڑھ دیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے کو، اکیلے نماز پڑھنے والے نے سری نماز ہے، سری جس میں قرات آہستہ پڑھنا واجب ہے، سری وہ نماز ہیں جن میں قرات آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز میں بلند آواز سے پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، جیسے کہ ظہر و عصر کی نماز ہے، اب ظہر و عصر میں منفرد جماعت ہو چکی تھی، یہ آیا اکیلا، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اگر ان نمازوں میں اس نے بلند آواز سے پڑھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، بلند آواز سے اگر پڑھا منفرد نے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جہری نماز جس میں بلند آواز سے قرات پڑھنا واجب ہے اس میں آہستہ پڑھا تو سجدہ سہو نہیں۔ اچھا جی، خلاف ترتیب افعال نماز ادا کرنے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ جو افعال نماز میں بالترتیب طے شدہ ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، اگر کسی سے خلاف ترتیب فعل واقع ہوا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ مثال کے طور پر قرات سے پہلے رکوع کر دیا تو ضروری ہے کہ رکوع کے بعد قرات کر لے اور دوسری مرتبہ رکوع کرے، اور اگر رکوع کے بعد بھی قرات نہ کی اور سجدے میں چلا گیا تو نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ قرات کرنے کا فرض ہی ترک ہو گیا، اور اگر رکوع کے بعد قرات تو کی مگر دوسری مرتبہ رکوع نہ کیا تو بھی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ پہلا جو رکوع تھا اور پہلے رکوع کے بعد قرات کرنے کی وجہ سے پہلا رکوع ساقط ہو گیا، لہٰذا قرات کے بعد از سر نو رکوع کرنا اس پر لازمی تھا، لہٰذا اس صورت میں رکوع سے واپس پلٹ کر قرات کرے اور قرات کے بعد پھر از سر نو رکوع کرے اور نماز کی آخر میں سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد آپ نے قرات ہی نہیں کی، نہ الحمد شریف پڑھی نہ سورت ملائی، اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے قرات تو کی نہیں تھی، تو اب آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ واپس آ جائیں، واپس آنے کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں، سورت ملائیں اور پھر آپ رکوع کریں، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کریں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ رکوع سے پلٹ کر نہیں آئے، آپ نے سوچا کہ آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا، تب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ قرات جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کے ترک پر سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا، بلکہ فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر نماز کو دوبارہ ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ واپس تو آئے، رکوع سے قرات کے لیے واپس تو آئے، لیکن آپ جو ہے قرات کرنے کے بعد رکوع میں نہ گئے بلکہ سجدے میں گئے، آپ نے سوچا میں پہلے رکوع کر چکا ہوں، تب بھی جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہرگز اجازت نہیں رکوع سے قنوت کی طرف پلٹنا گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ قنوت پڑھنا بھول گئے، دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں آپ کو یاد آیا تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے رکوع چھوڑ کر رکوع سے واپس آپ جو ہے قنوت پڑھنے کے لیے قیام میں آئیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ رکوع کریں اور رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد جو آخری قاعدہ ہے اس میں سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں حکم الگ ہے، وہاں حکم الگ تھا کہ اگر آپ الحمد شریف پڑھنا بھول گئے یا الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں یاد آیا تو حکم تھا کہ واپس آئیں، الحمد شریف پڑھیں، سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں۔ وہاں قرات کا حکم تھا، لیکن دعائے قنوت میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ قنوت پڑھنے کے لیے رکوع سے واپس آئیں۔ کسی نے
رکوع کی جگہ سجدہ یا سجدے کی جگہ رکوع کیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر کسی نے ایک رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کیا تو سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ ایک رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرنا واجب ہے، ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرنا واجب ہے، ایک کے بجائے 2 رکوع کرنے کی وجہ سے واجب ترک ہوا، لہذا سجدہ سہو واجب ہوا۔ اسی طرح کسی نے ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کیے تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام جو صورتیں ذکر ہو رہی ہیں یہ اسی صورت میں ہے جبکہ بھولے سے ایسا ہو، اور اگر آپ جان بوجھ کر ایک رکعت میں 2 رکوع کرتے ہیں یا ایک رکعت میں 3 سجدے کرتے ہیں تب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ ہی پڑھنا ہوگا۔ اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ پر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پر سبحان ربی العظیم کہہ دیا، یا رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا، تو ان تمام صورتوں میں آپ کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں، یعنی سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ جو تسبیح ہمیں رکوع میں پڑھنی ہوتی ہے، یعنی سبحان ربی العظیم، اور ہم جو ہے رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں، اور سجدے میں جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے اللہ اکبر ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں نماز آپ کی ہو جائے گی اور اس میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدے اولیٰ میں التحیات کے بعد اگر صرف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اگر یہ کہنا بھول کر ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر ہے تو نماز کا اعادہ کرے، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ درود پڑھا بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تیسری رکعت کا قیام جو فرض ہے اس میں تاخیر ہوئی، اس میں دیر ہوئی، اور فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے قاعدے اولیٰ میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا بلکہ اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے وقت کی مقدار وہ چپ بیٹھا رہا تو بھی سجدہ سہو اس پر واجب ہے۔ کون سی نماز میں؟ ایک تو فرض نماز ہو یا وتر کی نماز ہو یا سنت مؤکدہ، ان کا پہلا قاعدہ جو 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے وہ پہلا قاعدہ ہوتا ہے، تو پہلے قاعدے میں حکم ہے کہ صرف تشہد پڑھنا ہے، صرف التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات پڑھ کر ہمیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، درود شریف اور دعائے معصورہ بالکل نہیں پڑھنا۔ اگر کسی نے بھولے سے پڑھ دیا تو حکم میں نے بیان کر دیا جو کہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر بھولے سے پڑھا ہے تو سجدہ سہو کریں گے، اور اگر جان بوجھ کر پڑھا ہے تو پھر آپ کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ حکم تھا سنت مؤکدہ کا، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کا، یعنی فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کا، اور نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کا حکم الگ ہے۔ عصر اور عشاء کے فرض کے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کے قاعدے اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، یعنی اگر فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ کی نماز نہیں ہم پڑھ رہے بلکہ سنت غیر مؤکدہ یا نفل پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ عصر کے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مؤکدہ ہیں، تو ان میں حکم کیا ہے کہ اس کے پہلے قاعدے میں بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں، یہ سنت ہے، وہاں سجدہ سہو آپ پر لازمی نہیں ہوگا، بلکہ بہتر اور افضل ہی یہ ہے کہ اس کے ہر قاعدے میں، یعنی پہلا قاعدہ جو ہے اس میں بھی اور جو دوسرا قاعدہ ہے جو آخری قاعدہ ہے اس میں بھی ہم جو ہے دعائے معصورہ بھی پڑھیں اور درود شریف بھی پڑھیں۔ اگر قاعدے اولیٰ میں ایک سے زیادہ یعنی چند مرتبہ تشہد التحیات پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، تو سجدہ سہو کا ذکر ہے، اور
متعدد مسائل آپ کے سامنے ذکر ہوئے، آج اور مزید سماعت فرما لیں۔ اگر قاعدے اولیٰ میں ایک سے زیادہ یعنی چند مرتبہ تشہد التحیات پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ ہر قاعدے میں یہ یاد رکھیں کہ ہر قاعدے میں پورا تشہد یعنی التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو ترک واجب ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، پوری التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر قاعدے میں تشہد کی جگہ بھول کر سورہ فاتحہ پڑھی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، یعنی قاعدے میں التحیات پڑھنے کی بجائے اس کی جگہ آپ نے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دی تو بھی آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ فرض وتر یا سنت موقدہ کا قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب قاعدے کے لیے نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ فرض نماز یا وتر یا سنت موقدہ ان تین کا یہ حکم ہے کہ پہلا قاعدہ جو 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے، بیٹھنا بھول گیا، قاعدہ کرنا بھول گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ اب واپس نہ آئے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نفل نماز کا جو ہے وہ ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی فرض ہے، اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا، اگرچہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ نفل کا حکم الگ ہے اور فرض اور سنت موقدہ اور وتر کا حکم الگ ہے۔ اس کے قاعدہ اولیٰ میں کیا تھا کہ اگر قاعدہ اولیٰ کرنا آپ بھول گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو حکم کیا تھا کہ آپ واپس نہ آئیں، آخر میں سجدہ سہو کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نفل نماز جیسے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے پہلے قاعدے میں آپ کو بیٹھنا تھا، 2 رکعت پر قاعدہ کرنا تھا، آپ بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب تک آپ تیسری رکعت کا آپ نے سجدہ نہ کیا ہو اس وقت تک آپ واپس آ جائیں، پلٹ کر آ جائیں، آنے کے بعد قاعدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والا مقتدی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا تو ضروری ہے کہ وہ قاعدے میں واپس لوٹ آئے اور امام کی متابعت کرے تاکہ امام کی مخالفت کا ارتکاب نہ ہو۔ یہ حکم تو اس کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہو یا جو ہے امام صاحب جو کہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہ فرض کی اگر پہلے قاعدے میں اگر وہ نہیں بیٹھے ہیں اور کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے تب حکم تھا کہ واپس نہ آئیں، لیکن مقتدی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور وہ جو ہے بیٹھنا بھول گیا امام صاحب کے ساتھ، وہ خود اکیلا کھڑا ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ واپس آ جائے، امام کی متابعت کرے، امام کی مخالفت نہ کرے۔ یہ مسئلہ اور سماعت فرمائیں کہ فرض نماز میں اگر قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا قاعدے میں واپس لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض اب نفل میں منتقل ہو گیا، لہذا مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت ملائے تاکہ رکعتوں کی تعداد طاق نہ رہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے فرض کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا، ظہر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے 4 فرض، اب آخری قاعدے میں اس کو بیٹھنا تھا، وہ آخری قاعدے میں بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، تب حکم کیا ہے کہ جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، یعنی 5ویں رکعت کا جب تک سجدہ نہ کیا ہو یہ واپس آ جائے، اور اگر 5ویں رکعت کا اگر اس نے سجدہ کر لیا تو حکم یہ ہے کہ پھر وہ 1 رکعت اور ملائے مغرب کے علاوہ، کیونکہ مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے 3 رکعت پر اس کو بیٹھنا تھا، اب وہ 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر سجدہ نہیں کیا تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ واپس آ جائے، اور اگر سجدہ کر لیا تو پھر 1 رکعت اور نہ ملائے بلکہ یہ اسی 4 پر قاعدہ کرے، یہ چاروں نفل ہو جائیں گے اور نماز کا اس کو اعادہ کرنا ہوگا۔ لیکن باقی نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز ہے، عشاء کی ہے، عصر کی ہے، ان نمازوں میں اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر 1 رکعت اور ملا لے تاکہ طاق نہ رہے، جوڑ بن جائے،
ایک اور ملائیں گے تو پھر 6 رکعت ہو جائے گی۔ تو وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے فرض کے قاعدے اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب 1 رکعت مزید ملائے، یعنی 6ٹھی رکعت بھی پڑھے۔ اب یہ تمام رکعتیں نفل ہو گئیں، 6 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر مغرب کی نماز میں قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو 4 رکعت پر اکتفا کرے اور 5ویں نہ ملائے۔ مسئلہ اگر امام قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار کرنے کے بعد بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دے بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کرے کہ امام قاعدے میں لوٹ آئے۔ اگر امام قاعدے میں واپس لوٹ آیا تو مقتدی اس کا ساتھ دے، اور اگر امام لوٹا نہیں اور مزید رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر دیں۔ یعنی آخری قاعدے میں امام صاحب بھی بیٹھے، مقتدی بھی بیٹھے تھے، اب بجائے سلام پھیرنے کے امام صاحب جو ہے وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مقتدی حضرات لقمہ دیں، امام صاحب واپس آ جائیں، الا ماشاءاللہ واپس نہیں آئیں تو مقتدیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امام کی متابعت نہ کریں، امام کے ساتھ وہ کھڑے نہ ہوں بلکہ امام کے آنے کا انتظار کریں۔ امام صاحب واپس آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر امام صاحب 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیں تو پھر مقتدی حضرات سلام پھیر کر اپنی نماز کو پورا کر لیں۔ سجدہ سہو کے متعلق کچھ ضروری مسائل اور سماعت کر لیں۔ اگر نماز میں امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو واجب ہوا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے، اگرچہ کوئی مقتدی امام کو سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے فرض کے قاعدہ اولیٰ میں امام نے تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا، لہذا سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب اگر کوئی مقتدی 3ری رکعت میں یعنی امام کی غلطی واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، جب بھی مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہے، وہ مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، بعدہ اپنی نماز پوری کرے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مقتدی تبھی سجدہ سہو کرے گا کہ جب وہ امام کی غلطی کے ساتھ نماز میں ہو، بلکہ امام کی غلطی پہلے ہو چکی ہے، یہ بعد میں شامل ہوا، تب بھی مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے۔ مسبوق مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر جب اپنی فوت شدہ رکعتیں یعنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھنے کھڑا ہوا تو اس میں بھی اگر سہو واقع ہوا تو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یعنی امام صاحب کو کوئی جو ہے سہو واقع ہوا تھا، کوئی واجب ترک ہوا تھا اور یہ موجود نہیں تھا، تب بھی اس کے لیے حکم ہے کہ امام صاحب کے ساتھ یہ سجدہ سہو کرے۔ اب جب یہ اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اب اس سے بھی اگر کوئی واجب ترک ہوگا، کوئی سہو واقع ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ بھی آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سہو لازم ہو جاتا ہے، کسی واجب کی ادا کرنے میں تاخیر کرنے کی ہمیں تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ اگر نماز کے اندر کوئی فرض چھوٹا تو پھر سجدہ سہو کرنے کا کام نہیں چلے گا، بلکہ اس نماز کو پھر دوبارہ ہی پڑھنا ہوگا۔ اب نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں اجمالی طور پر آپ سن لیں۔ تکبیر تحریمہ ہے، کھڑا ہونا ہے، قرات کرنی ہے، قرآن کی تلاوت، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، اور خروج بسم ہی اپنے ارادے سے نماز سے خارج ہونا ہے۔ یہ چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ یعنی اگر کسی نے رکوع ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ وہ قیام سے سجدے میں چلا گیا تو اب وہ سوچے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لوں تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہی ہوگا۔ اور اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تب اگر بھولے سے ایسا ہوا، اگر کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑا تب بھی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹا ہے تب اس کی تلافی کے لیے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کسی واجب کی ادا کرنے میں تاخیر کی ہو تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ الحمد شریف کے بعد سورت ملانا فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنن و مستحبات و نفل کی ہر رکعت میں یہ واجب ہے۔ تب اگر کسی نے سورت ملانے میں تاخیر کی، دیر کی،
کتنی دیر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے. ایک رکن کی مقدار اگر اس نے دیر کی تو پھر کیا ہو جائے گا, اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو اگر کوئی واجب ہم سے بھولے سے چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہے, اور اگر کسی واجب کے ادا کرنے میں ہم نے دیر کی, تاخیر کی, تب بھی ہم پر سجدہ سہو واجب ہے. کسی واجب میں کوئی فرق واقع ہو, یعنی بالترتیب طے شدہ افعال نماز کو خلاف ترتیب ادا کرنا, اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلے قیام ہے, بعد میں رکوع ہے, اس کے بعد سجدہ ہے, تو اسی ترتیب سے ادا کرنا ضروری ہے. اب اگر کسی نے اس کے برخلاف کیا, قیام کیا, قیام کرنے کے بعد سجدہ کیا, پھر وہ اٹھا, پھر اس نے رکوع کیا, تو اگر جو ہے اس طرح اس نے کیا, بھولے سے اگر ایسا ہوا کہ رکوع چھوٹ گیا, یہ سجدے میں چلا گیا, سجدے میں جا کر اس کو یاد آیا, یہ واپس آیا, اس نے رکوع کیا, رکوع کر کے پھر دوبارہ اس نے سجدہ کیا, تو اس صورت میں بھی آخر میں اس پر کیا ہوگا, سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. کسی فرض رکن کے ادا کرنے میں تاخیر دیر ہو تب بھی سجدہ سہو واجب ہے. کسی فرض رکن کو وقت سے پہلے ادا کر لینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہے. وقت سے پہلے وہی کہ جو ہے ابھی سجدے کا وقت تھا نہیں, آپ نے سجدہ کیا, پہلے رکوع کر لینا تھا. کسی فرض رکن کو مکرر 2 بارہ یا زائد ادا کرنے سے, مثلا 2 مرتبہ رکوع یا 3 سجدے کر لیے, تب بھی کیا ہوگا, سجدہ سہو واجب ہے. ہر رکعت میں 2 ہی مرتبہ سجدہ کرنا ہے. اب اگر آپ نے 3 مرتبہ سجدہ کیا تو کیا ہوگا, سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو مندرجہ بالا غلطیاں اگر سہون بھول کر ہوئی ہیں تو ہی سجدہ سہو سے اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, اور اگر کسی نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو اب سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. نماز کو پھیرنا یعنی دوبارہ اسے پڑھنا ہی ہوگا. اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹا ہے, چاہے سہون چھوٹا ہو, چاہے سہون بھول کر یا چاہے جان بوجھ کر, سجدہ سہو سے ہرگز اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. نماز ہر حال میں فاسد ہوگی, اس کو از سر نو پڑھنی ہوگی. یعنی یہ جو مسئلہ تھا وہ واجبات کے تعلق سے تھا. اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹا, میں نے بتایا نماز کا اگر کوئی فرض چھوٹ گیا, اب چاہے جان بوجھ کر اس نے چھوڑا ہو یا بھولے سے چھوٹا ہو, بہرحال اس کو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی, سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, اسے بھی کوئی یاد ہی نہیں آئی تو یاد نہیں آئی تو معذور ہے, تب مدد ہے. مثال کے طور پر کوئی فرض اس سے چھوٹ گیا, اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھ سے کوئی فرض چھوٹا, تو اس کے گمان میں تو یہ ہے کہ میں نے صحیح پڑھا, صحیح پڑھی نماز. اب اگر کوئی برابر والا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہو یا کوئی پیچھے بیٹھا ہو, اس نے بتایا کہ آپ نے نماز میں فلاں چیز چھوڑ دی تھی, اور اس کی بات پر آپ کو یقین ہے, سن غالب بھی آپ کا یہی ہے کہ ہاں یہ درست کہہ رہا ہے, تب پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور اگر کوئی چھوٹ گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, تو آپ کی نماز ہو گئی. البتہ اگر بعد میں خود بخود بھی اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے دوران نماز, تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ فلاں چیز مجھ سے چھوٹی, لیکن بعد میں مجھے آپ کو یاد آیا کہ یار مجھ سے جو ہے سورت ملانا میں بھول گیا تھا, یا جو ہے رکوع کرنا میں بھول گیا تھا, تب ان سب صورتوں میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, نماز کا اعادہ ہوگا. اگر صورت نہ جی 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 اگر جو ہے نماز میں, حالت نماز میں آپ کو یاد آ گیا, فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت ملانا واجب ہے, سنن و مستحبات تو نفل کی ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے. تو فرضوں کی جو پہلی 2 رکعت ہیں اس میں آپ سورت ملانا کسی ایک رکعت میں بھول گئے, ٹھیک ہے, جب بھول گئے اور آپ کو جو ہے پھر سجدے میں جا کر یاد آیا, تو اب آپ کو واپس سورت ملانے کے لیے نہیں آنا ہے, بلکہ آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں گے, آپ کی نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ, سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے کہ جس قاعدے میں سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا ہو, اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا, پھر اتحیات, درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کر
دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے، یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا، جیسے کہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ صورت ملانا ہم بھول گئے، تو اگر صورت ملانا بھول گئے تو پھر آخر میں ہم سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھنے کے بعد صرف ایک طرف ہم سلام پھیریں گے، داہنی طرف، اور داہنی طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم 2 سجدے کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 سجدے کریں گے، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد پھر ہم التحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو ایک سلام کے بعد چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے، یعنی صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر دونوں طرف قصداً سلام پھیر دیے تو سجدہ سہو ادا نہ ہوگا اور نماز پھیرنا واجب رہے گا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد جو قاعدہ ہے اس میں بھی التحیات پڑھنا واجب ہے، اس قاعدے میں صرف التحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، یہ بہتر و افضل ہے۔ یعنی سجدہ سہو کرنے کے بعد جو قاعدہ ہے، ہم نے سجدہ سہو کیا تو سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر ہمیں قاعدہ کرنا ہے، پھر ہمیں التحیات پڑھنا ہے، تو اس میں التحیات پڑھنا واجب ہے، اور اس قاعدے میں صرف التحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن بہتر و افضل یہ ہے کہ التحیات کے بعد ہم درود ابراہیم بھی پڑھیں اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اس کے بعد سلام پڑھیں۔ ہمیں یاد آ گیا سجدہ سہو، تو اسی میں ہم نے ابھی اتحاد جی جی ہاں ہاں جی جی بالکل بالکل بھائی، آپ کو جو ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں ہم سے کوئی واجب چھوٹا، صورت ملانا بھول گئی یا دیگر کوئی دوسرا واجب چھوٹا، اب ہمیں اس رکعت میں نہ دوسری رکعت میں نہ تیسری رکعت میں یاد آیا، بلکہ جب ہم التحیات پڑھ رہے تھے، قاعدہ اخیرہ میں تھے، اس وقت ہمیں یاد آیا، تب بھی حکم یہ ہے جیسے یاد آیا، التحیات اگر آپ پڑھ چکے ہیں ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، بلکہ التحیات پڑھنے کے بعد درود بھی آپ نے پڑھا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد یاد آیا، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آیا تو ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، پھر التحیات پڑھیں، درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ